بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروباری حضرات کے مابین ایک موضوع جو اکثر انڈر ڈسکشن رہتا ہے، زیر بحث رہتا ہے، وہ یہ کہ اسلام نے کاروبار میں کتنے % نفع کمانے کو جائز رکھا ہے۔ کیا کوئی چیز جو 1000 روپے کی ہم خریدتے ہیں اس کو 3000، 5000، حتیٰ کہ 10,000 تک بیچنا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کاروبار کے اندر جو منافع ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر لینا چاہیے۔ پھر بعض لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس میں پرسنٹیج جو ہے وہ فکس کر رکھی ہے، کچھ کہتے ہیں 3% لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں 25% لینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو بالکل سادہ سا اور مختصر جواب تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کسی بھی چیز کو بیچنے پر نفع کی کوئی بھی شرح یعنی کوئی بھی پرسنٹیج فکس نہیں کی ہے۔ کوئی بھی شخص جو ایک چیز بناتا ہے یا خریدتا ہے، اگر مان لیجیے وہ 1000 کی تیار ہوتی ہے یا 1000 کی خریدتا ہے، اس کے پاس بالکل اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو 5000 میں سیل کرے، چاہے تو اس کو 10,000 میں سیل کرے۔ حاصل ہونے والا تمام تر نفع اس کے لیے بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام ٹھہرایا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بزنس کو، کاروبار اور تجارت کو حلال فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ کاروبار کا مقصد ہی حصول نفع ہوتا ہے، اور اس نفع کی جو حد ہے اور جو پرسنٹیج کی فکسنگ ہے وہ نہ تو قرآن پاک میں ہے نہ ہی کسی حدیث پاک میں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بیچتے ہوئے ہماری مرضی ہے، ہم اس میں جتنا چاہتے ہیں پروفٹ ارن کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اس کے اندر کوئی بھی قید بیان نہیں کی ہے، لیکن اس تفصیل کے بعد گزارش یہ ہے کہ اب اگر یہ حلال ہے، اگر اس کے اندر کوئی حد بندی یا کوئی قید نہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب یہ بات سن کر تو ایک دم سے جو ہے وہ خوش ہو جائیں اور مسلمانوں کی مجبوریوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں اور ایک دم سے اپنی چیزوں کے ریٹس بہت زیادہ بڑھا دیں۔ ایک مہنگائی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری مہنگائی ہمارے دکانداروں کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو بہت ہی مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ دیکھیں یہ حلال ہے، اگرچہ حاصل ہونے والا نفع حلال ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کی مجبوری کے ساتھ کھیلنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس ایک چیز ہے، اس کو پتا ہے مارکیٹ میں یہ چیز صرف آپ کے پاس ملے گی، آپ کو پتا ہے صرف میرے پاس ملے گی۔ اب اگر وہ چیز 1000 کی ہے، آپ اس کو 5000 کے سیل کرنا شروع کر دیں صرف اس لیے کہ وہ مجبور ہے، تو مسلمانوں کی مجبوری سے کھیلنا یہ بہت سخت جرم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات مارکیٹس کے اندر حکومت کی طرف سے چیزوں کے ریٹس کو فکس کیا جاتا ہے اور پابند کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ ریٹ پر چیزیں سیل نہ کی جائیں۔ اس صورت میں بھی حکومتی قانون کی پاسداری اور اس کو فالو کرنا یہ ضروری ہوگا، ورنہ اس کے خلاف ورزی کریں گے تو انسان گناہ گار ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مرغی کے ریٹس آپ کو پتہ ہے وہ حکومت کی طرف سے آتے ہیں، فروٹس کے ریٹس آتے ہیں، آٹا، چینی، دال، جو ضروریات زندگی کی روزمرہ کی خورد و نوش کی اشیاء ہوتی ہیں، ان کے ریٹس جو ہے وہ ایک نرخ نامہ جاری کیا جاتا ہے، تو اس کے مطابق ہی چلنا ضروری ہوگا۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا ہے اور تھوڑا سا زیادہ ریٹ بڑھا کر چیز سیل کر دیتا ہے کسی کو، تو پھر بھی اس کا نفع تو بہرحال جائز ہے، لیکن حکومتی قانون کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوا۔ دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کی مارکیٹنگ خراب ہوگی، اس کا بزنس امیج جو ہے وہ بہت ہی ڈسٹرب ہوگا، ڈسٹروائے ہوگا، ختم ہوگا۔ ان تمام نقصانوں کے پیش نظر جو مارکیٹ سے ریٹس آتے ہیں، مختلف چیزوں کے کمپنیز سے آتے ہیں، ان کو جو ہے ان کا لحاظ رکھا جائے، انہیں کو فالو کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات مارکیٹ سے چیز جو ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے، نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر چینی کہیں سے نہیں مل رہی، اس وقت ایک شخص ہے اس کے پاس کافی وافر مقدار میں اس کا سٹاک اویلیبل ہے اور اب وہ باہر نہیں نکال رہا، لوگ مزید پریشانی میں جا رہے ہیں۔ جب کہیں سے نہیں مل رہی، اب یہ باہر نکالتا ہے چینی اور کافی مہنگی کر کے بیچتا ہے۔ اس طرح کی ذخیرہ اندوزی سے نبی پاک علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں اس طرح کی ذخیرہ اندوزی پر کافی سخت وعیدات بھی ہیں۔ ان سے ہٹ کے
اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی چیز جو 1000 کی ہے اگر 5000 میں یا 10,000 میں سیل کرنا چاہتا ہے اور لینے والا بھی بخوشی اس کو لے رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو برانڈز کی چیزیں ہوتی ہیں, لوکل مارکیٹ سے ایک سوٹ 5000 کا, تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی سوٹ کسی برانڈڈ آپ کمپنی کا لیں 15,000 کا وہ ملے گا, لینے والا بھی راضی, دینے والا بھی راضی. اس صورت میں اس کا جو منافع ہے وہ بالکل حلال ہوگا. آپ دیکھیں اسی طرح جو سرجیکل کے ٹولز بنتے ہیں, ڈینٹل کے انسٹرومنٹس بنتے ہیں, وہ اگر پاکستان میں بن رہے ہیں, پاکستان میں سیل آؤٹ کریں گے, تھوڑی جو ہے وہ اس پر تھوڑا منافع ملتا ہے, اس کو باہر کے ممالک میں جا کے جو ہے وہ سیل کرتے ہیں آن لائن مارکیٹنگ کے تھرو, آن لائن پلیٹ فارمز ہیں یا باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ اس پر منافع حاصل ہوتا ہے. تو کیا وہ حرام ہے؟ جی بالکل نہیں. لینے والا بھی ایک ریٹ فکس کر رہا ہے, دینے والا اپنی خوشی سے دے رہا ہے, تو وہ چاہے کتنا ہی منافع کیوں نہ ہو وہ اس کے لیے بالکل طیب اور حلال ہوگا. لیکن کوشش کریں کہ مسلمانوں کے لیے میکسیمم آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی دکان ہے, آپ کا کاروبار ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ ایک چیز کو جتنا چاہے مہنگا بیچ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ مسلمانوں پر آسانی کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو منافع ہے, یعنی آپ چیزوں کو سستا بیچیں, بظاہر دکھنے میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑا ہو, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت بہت زیادہ رکھے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس پر آسانی کرتا ہے. اس لیے آپ با اختیار ہیں, لیکن اگر آپ چیز کو ایک مناسب سا منافع رکھ کر سستا کر کے بیچتے ہیں تو انشاءاللہ وہ تھوڑے منافع میں بہت بڑی برکت ہوگی, آپ کی بہت سی ضروریات اس تھوڑے پیسے سے پوری ہو جائیں گی. صرف سوچ کا فرق ہے, سوچ بدل جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے. جس طرح سوچے آپ کہیں جاتے ہیں, یہ سوچ لے کر چیز اچھی ملے اور سستی ملے. آپ کے پاس کوئی آتا ہے وہ یہی سوچ لے کر آتا ہے, چیز سستی ملے اور اچھی ملے. تو جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بھلائی کرے, لیکن آپ کو بھی یہی چاہیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آ رہا ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, جیسے میں چاہتا ہوں مجھ پر آسانی ہو, مجھے اس پر آسانی کرنی ہے. اس کو سستا دیں, اچھا گائیڈ کریں, دھوکہ نہ دیں, 2 نمبر مال نہ دیں, اچھا دکھا کے نقل نہ دیں. اس تمام چیزوں کو فالو کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کے کاروبار میں بہت ہی زیادہ برکت عطا فرمائے گا.